ناظرین گرامی السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں پیش کیے جانے والی آیات قرآنی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم و حوا کا ممنوعہ درخت کے پھل کو کھانے کے نتیجے میں پیش آنے والی صورتحال کا ذکر ہوا۔ آج ہم اس پر مزید نظر ڈالتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، طیب پروڈکشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طیب پروڈکشن کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ دوسری قسط۔ مذکورہ آیات پہ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو ایک دوست اور خیرخواہ کی بھیس میں آ کر جاوداں زندگی اور سلطنت لازوال کا لالچ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس وقت اللہ پاک کی پیش کی تنبیہ، نصیحت و فرمائش کو یاد رکھتے ہوئے شیطان کے دیے ہوئے لالچ کے ساتھ ثابت قدمی اور سختی کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ چنانچہ ان پر شیطانی تحریص کا حربہ کام کر گیا۔ یہی وہ لغزش، بھول یا فقدان عزم تھا جس کی طرف ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لغزش کو گناہ یا نافرمانی کہنے سے عظمت آدم پر حرف آتا ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کے نزدیک انبیاء تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک صاف ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے اللہ پاک کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ایسے امور جن کے تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریح سے ہو، ان امور میں صحیفہ و نسیان خطا ناممکن ہے۔ خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اسے ایک معمولی سی لغزش کہا ہے، یعنی شیطان نے ان دونوں سے لغزش کروا دی۔ زیادہ متحمل ترجمہ اس آیت کا یوں کیا گیا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں اس شیطانی وسوسے اور شیطانی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا یا بہکا دیا۔ مذکورہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور ابدی گناہ سے ہر طرح سے پاک اور صاف کر کے ان کی عظمت کو زیادہ محکوم و مضبوط بناتے ہیں، جیسا کہ تفصیل جلیلین وغیرہ میں مذکورہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اقرار لیا تھا یا نصیحت کی تھی یا تاکیدی حکم دیا تھا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عیش جنت میں تھا وہ نہ رہا اور زندگی تلخ ہو گئی۔ توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اس سلسلے میں مفسرین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کئی روایات مقبول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ کلمات وہ ہیں جو قرآن پاک میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نہ ہمیں معاف کرے اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتاب در منصور وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بھی مذکور ہے، لیکن اس ضمر میں علماء کرام کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بلا شبہ زمین میں انسانوں کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد اور خون ریزیاں کریں، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیری حمد کی اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس سے آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پہ لگا تھا وہ دھو ڈالا۔
زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی، وہ یہاں عذاب کے طور پر نہیں اتارے گئے بلکہ انہیں زمین کی خلافت کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ جنت ان کی اصل جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو زمین پر ہی اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے اس امتحان کی غرض سے انہیں جنت میں رکھا گیا تھا۔ زمین پر اللہ پاک نے ان کی اولاد کو عزت و کرامات سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کے لیے ان کے نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کے انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر بہتری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت و تکریم کی تاج پہناتے ہوئے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے مسخر کر دیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر عزت و تکریم اور امتیاز سے نوازا۔ جس عقل کے ساتھ وہ اپنے رب، خالق و مالک کو پہچانتا ہے، اسی عقل سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اور جو اس کے نفع اور نقصان کی اتباع ہے ان میں امتیاز کرتا ہے، اور حلال اور حرام کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کسی منچ اور طریقے کے بغیر کسی لاہ عمل کے اپنی زندگی گزارے، بلکہ اللہ پاک نے اسے پیدا فرمایا تو اس کی بھلائی اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، دراصل لوگ ایک جماعت تھے، اللہ پاک نے نبیوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدام کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا تو اس کا بدلہ جنت اور جو ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام روح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا و اکیلا ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں وادیت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہے، یعنی منصوبہ جنت اور فرشتوں کے سامنے رکھا، یعنی کہ اپنا یہ منصوبہ جنات اور فرشتوں کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوق تھے اور ان کی انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابیاں بھی ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے اسے اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، شہداء اور صالحین اور صادقین بننا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان مقدس ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے
اور دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کے مطابق گزر کرنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آئیے پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا میں پیش آنے والی آزمائش کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جنت میں بھیجا، تو اس جنت میں انہیں تمام سہولتیں مہیا کی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں نے انکار کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ پاک کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت بھی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک پہلو قابل غور ہے۔ عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بھی بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسد انتہائی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے اگرچہ غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب اللہ پاک نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اور معافی مانگنے کے خدا کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اکڑنے کے بجائے عاجز و انکسار کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو تو اکڑنے اور گناہ پر اصرار کرنے اور اس پر تکرار کرنے کے بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی رحمت کا طالبگار بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق رکھا ہے اور ان کی نسل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے ایک آئینہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے وابستہ احوال ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، اس دلچسپ واقعے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔